روپے جا رہے تھے سیلریز کی مد میں، مینٹیننس کی مد میں، اور اس کو بیچا گیا تو صرف 9 ارب روپے ملے. یہ وہ ڈیسیجن ہے، یہ وہ عمل ہے جس کو دیکھ کر ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ایک عام آدمی کو تسلی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو جس مسائل کا، جس کمپلیکسٹی کا پتہ بھی نہیں ہے، گورنمنٹ نے اس کو ہیڈ آن لیا ہے، اور ہیڈ آن لے کر یہ ریلیف پیکج اس کا اناؤنس کیا، جو کہ ایک بہت بڑا ایک جیسچر ہے کہ پاکستان میں وہ جو ڈیکیڈ سے مسائل کو انڈر دی کارپیٹ ڈالا جا رہا تھا، وہ الحمدللہ وہ اب جو ہے اس کو ہیڈ آن لے کر ان میں ریفارمز کی جا رہی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا عمل ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی یہ ابتدا ہے. اور ساتھ ہی وزیر اعظم پاکستان نے اپنی اسپیچ میں آرمی چیف صاحب کا نام لے کر ان کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ اس کی ٹاسک فورس میں ایک آن ڈیوٹی لیفٹیننٹ جنرل موجود تھے اس پوری ٹاسک فورس میں، جن سے یہ معاہدے نیگوشیٹ کرنے اور تمام چیزوں میں. تو پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ، پاکستان ویسے ذکر ہوتا ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن اس اچھے قدم میں، اس کام میں ان کا جو ہے وہ بہت زیادہ ایک بہت بڑا کلیدی رول ہے، جس کو پاکستان کی قوم کو پتہ بھی چلنا چاہیے اور ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. تو میں اس حوالے سے پاکستان کی انڈسٹریز کے لوگوں کو اور پاکستان کے عام لوگوں کو اس پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کو. اور وزیر اعظم پاکستان خراج تحسین کے مستحق ہیں، پاور کے منسٹر خراج تحسین کے مستحق ہیں، اور ان کی جو پوری ٹاسک فورس ہے وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ انہوں نے یہ عمل، یہ ایک بہت ہی مشکل کام کر کے، جس میں آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کر کے اس کو راضی کرنا کہ ہم لوگوں کو یہ ریلیف دینے جا رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا، اس کی ڈیٹیل بہت لمبی ہے، آپ کے پاس ڈیفینیٹلی اتنا ٹائم نہیں ہوگا. اس میں بہت زیادہ اس کی کاوشیں کی گئی. 600 ارب روپے سالانہ ہم جو ہے وہ بجلی کی چوری ہے ہمارے پاس. 2300 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ہے. 2300 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ اعلان ہوا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگلے 5 سے 6 سالوں میں یہ زیرو ہو جائے گا. پاکستان کے خزانے کو یہ اتنا بڑا زخم ہے، اتنا بڑا لوپ ہول ہے کہ آپ پاکستان کی اکانومی کو کبھی اس سرکولر ڈیٹ کے رہتے ہوئے ٹھیک کر ہی نہیں سکتے. ہمارے پورے ڈیفنس بجٹ ہمارا سالانہ جو ہے وہ 2200 ارب روپے کا، 2300 ارب روپے کا ہمارا جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ ہے، اور ہر سال 600 ارب روپے کا اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو آپ کیسے چلا سکتے ہیں؟ ہاں، جو اچھی بات اور وے فارورڈ ہے کہ یہ اعلان ہوا ہے کہ تمام جو ڈسکوز ہیں ان کو پرائیویٹائز کیا جائے گا. میں یہاں پر صرف ایک بات کا اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ پرائیویٹائز کے ساتھ ساتھ پرائیویٹائز تو کے الیکٹرک کو بھی کر دیا گیا نا، لیکن مسائل اس طریقے سے حل نہیں ہوئے پرائیویٹائز کرنے کے باوجود. کیونکہ آپ نے صرف ایک ہی کمپنی کو مونوپولی دے رکھی ہے. اب کے الیکٹرک کراچی والوں کو بجلی دے تو بھی کے الیکٹرک رہے گی، نہ دے جب بھی کے الیکٹرک رہے گی، کوئی ہمارے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے. تو میں یہاں پر انشاءاللہ تعالی جب مجھے موقع ملے گا اس حوالے سے میں اس میں میری یہ رائے ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ دیکھیں گے بھی کہ ہم اس کو لبرلائز کریں. ہم ایک سے زائد کمپنی ایک سے زائد ڈسکوز کو الاؤ کریں کہ وہ ایک ہی شہر میں ایک ہی جگہ پہ کام کر رہی ہو، تاکہ آپس میں کمپٹیشن ہو. جس طرح سے آج آپ اپنا موبائل فون استعمال کرتے ہیں، آج سے 20 سال پہلے ان کمنگ کال کے پیسے آتے تھے جب پی ٹی سی ایل تھا. جب آپ نے اس کو لبرلائز کیا تو آج آپ کے پاس سم لگانے کے بھی پیکیجز ہیں نا. آج آپ دیکھیں کہ ہر آدمی موبائل فون لے کر کیونکہ اس کا فائدہ پھر عام آدمی کو ہوا. جب آپ نے اس کی کمپٹیشن کی ہے تو میرے پاس آپشن ہے کہ میں اے بی سی جس کو چاہوں، جس کے فون کو چاہوں استعمال. اسی طرح سے دنیا بھر میں بجلی پرووائڈ کرنے کی جو ڈسکوز ہوتی ہیں، کمپنیز ہوتی ہیں، ان کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے لوگوں کے پاس کہ اگر کوئی ایک کمپنی اچھی کارکردگی نہیں دے رہی اور مہنگی بجلی بیچ رہی ہے تو میرے پاس آپشن ہو کہ میں اس کا کارڈ نکالوں اور پھینک دوں اور دوسری کمپنی کا کارڈ جا کر خریدوں اور جا کر اپنی بجلی لے لوں. یہ پاکستان میں جب تک نہیں ہوگا تو صرف پرائیویٹائز کرنے سے بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. پرائیویٹائز ہم نے جو کے الیکٹرک کو کر دیا، لیکن مونوپولی ہے، یہاں پر ان کی اجارہ داری ہے. آپ مجبور ہیں کہ وہ جیسی بھی بجلی بیچیں آپ کو، آپ نے بجلی کے الیکٹرک سے ہی لینی ہے. یہ نظام جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ آگے نظر آئے گا اس والی بات پہ. یہاں پر میں چند باتیں شہر کے حوالے سے میں ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں بلڈنگ کی ریگولیشنز کو جو چینج کیا جا رہا ہے، ہم اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں.
اور اس کو رد کرتے ہیں، جس میں تمام ایمینٹی پلاٹس کے اوپر جو کہ فلاحی پلاٹس ہیں، رفاہی پلاٹس ہیں، ان کے اوپر کنسٹرکشن کی اجازت ان رفاہی کام کے علاوہ اسکول اور کالج اور پارک کے علاوہ اجازت مل جائے گی، اور دوسری وہ جگہیں جو کہ ریزیڈینشل ہیں جہاں پر کمرشل ایکٹیویٹیز کی گئی ہیں، اس قانون سازی سے، اس لا کو چینج کرنے سے، اس بائی لاز کو چینج کرنے سے وہ تمام چیزیں لیگل قرار دے دی جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ عام فہم یہ ہو گیا کہ بھئی یہ جو آلریڈی تباہ شدہ شہر ہے، اس قانون سازی کے بعد شہر کی پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو میں پیپلز پارٹی کی قیادت سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس چیز کو پلیز اس کو دیکھیے اور اس کو رکوائیے۔ یہ تو کوئی کہیں سے بھی کوئی سینئر ایلیمنٹ یا کوئی ذرا سے بھی شہر سے در رکھنے والی ایڈمنسٹریشن یہ کام نہیں کر سکتی۔ یہ تمام اپنی کرپشن کو لیگل کرنے کا ایک فارمولا نکالا گیا ہے تاکہ کل کو آپ اس پہ بات ہی نہ کر سکیں۔ تو یہ آلریڈی تباہ شدہ شہر جو ہے وہ آج کراچی دنیا کے 4 انسانوں کے رہنے کی بدترین شہر کی کیٹیگری میں شامل ہے، یہ اور شامل ہو جائے گا۔ میں شہر میں پچھلے چند ماہ میں ٹریفک حادثات کی زد میں آ کر شہید ہونے والوں کے لیے مغفرت اور ان کے لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کرتا ہوں، اور میں حکومت سندھ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو بھی چاہے وہ ہیوی ٹریفک والے ہوں یا کوئی نارمل لوگ ہوں جو ایکسیڈنٹس کر رہے ہیں، اس قانون کو سخت سے سخت کیا جائے تاکہ اگر کوئی یہ غلطی کرتا ہے تو وہ پھر قانون کے شکنجے سے نہیں بچ سکے۔ اس کے اوپر سخت سے اگر اس قانون میں کوئی کمی ہے، ایک تو امپلیمنٹیشن کی کمی ہے، اور اگر امپلیمنٹیشن میں کوئی اگر کمی نہیں ہے تو اس قانون کے اندر کو سقم ہے تو اس کو بہت اسٹرانگ کیا جائے، اس کو قانونی طور پر اس کو دیکھا جائے کہ قانون ایسا ہو کہ کوئی ایکسیڈنٹ کرے تو وہ بچ نہ سکے۔ اور میں حکومت سندھ سے، چونکہ یہ لاپرواہی سے ہوا ہے سارا کچھ، یہ جو غلط لائسنس دے کر فٹنس کی چیکنگ نہ کر کے غلط فٹنس سرٹیفکیٹ دے کر گاڑیوں کو روڈ پر لے کر آ جائے، ہم سب کو پتا ہے کہ کیسے ہوتا ہے سارا کچھ۔ تو چونکہ یہ ریاست کی یہ حکومت سندھ کی ذمہ داری تھی، میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ تمام جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان حادثات میں، خاص طور پر یہ ڈمپر اور ٹرالر سے جو لوگ کچل کر شہید ہوئے ہیں، ان کے گھر والوں کو حکومت سندھ 1-1 کروڑ روپے دینے کا مطالبہ جو اعلان کرے، جس سے ان کی کسی کی بھی زندگی واپس نہیں آئے گی۔ لیکن جو بریڈ ونر تھا کوئی اکیلا اپنے گھر کا، اچانک جو ہے وہ باہر نکلا اچھا خاصا اور اس کو کسی ٹرک نے کچل دیا ہے، تو وہ گھر والے، وہ تو ایک بندہ تو چلا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے سارا خاندان مر گیا، پھر اس کے پیچھے جو اس کے لواحقین چھوٹے ہیں ان کی زندگی خراب ہو گئی ہے ساری۔ تو کم سے کم ان کو کچھ نہ کچھ سنبھلنے کا موقع ملے، تو زخمیوں کے لیے 50 لاکھ روپے ان حادثات میں، اور شہید ہونے والوں کے لیے فی الفور 1-1 کروڑ روپے کا حکومت سندھ اعلان کرے، اور یہ کوئی پیسہ نہیں اور اس میں دیر نہ کرے خدا کے واسطے۔ میں یہ بڑی مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں، اور دوسری بات میں اسی حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کسی قومیت کی لڑائی نہیں ہے۔ کوئی بھی ایک قومیت والا ڈرائیور یہ سوچ کر گاڑی لے کر نہیں نکل رہا روڈ پر کہ اس نے اپنی دوسری قومیت کے بندے کو کچلنا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ٹریفک حادثہ ہے۔ ہاں اس میں لاپرواہی ہے، ہاں اس میں حکومت کی بہت زیادہ ڈیفیشنسی ہے، لیکن خدا نہ خواستہ یہ شہر میں کوئی ایتھنک کلینزنگ نہیں ہو رہی ہے، کوئی ایتھنک جو ہے وہ لڑائی نہیں ہو رہی ہے کہ ایک قومیت والا دوسری قومیت کو کچلنے جا رہا ہے۔ تو میں بہت ہی اپنے الفاظ کو آرام سے استعمال کرتے ہوئے اس والی بات پہ زور دوں گا میں کہ یہ شہر بہت مشکلوں سے، آگ اور خون اور لاشوں سے باہر آیا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی شناخت اس شہر میں کچھ اور ہو گئی تھی۔ آج ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے اپنی جائز بات کو کرنے میں، اپنی باتوں پہ، اپنے ایکشن اور اپنے الفاظوں کو بہت
احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے کہ کہیں خدا نہ خواستہ یہ شہر دوبارہ کسی غلط رستے پہ نہ چل پڑے، دوبارہ کسی غلط، یہ پختون، یہ مہاجر، یہ سندھی، یہ بلوچ، یہ کشمیری، یہ ہزارے وال، یہ سب، یہ بنگالیز، یہ برمیز، یہ سب اس شہر کے گلدستے کے پھول ہیں، اور ہم نے آپس میں پچھلے ایک ڈیکیڈ سے آپس میں ساتھ مل کر جینے کا سلیقہ سیکھ لیا ہے۔ ہم اس کو، میں آپ کے سامنے اگر یہ بات کہہ رہا ہوں، بہت درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے 40 سالوں میں شہر میں آگ اور خون دیکھا ہے بھائی، ایک ایک دن میں 3 جنازے اٹھائے ہم نے اسی شہر میں آبادیوں کو مائگریٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہجرت کر اسی شہر میں، ایک شہر میں ہجرت ہوئی، ایک علاقے سے لوگ اپنے علاقے گھروں کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جا رہے ہیں، یہ کٹی پہاڑی، یہ رنچوڑ لائن، یہ سارے علاقے، یہ کیا تھا سارا کچھ سب سلسلہ۔ آج اللہ کا شکر یہ حالات نہیں ہے، تو ہمیں میں تو کوئی بڑی شعلہ بیانی کر کے میں آرام سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلا جاؤں گا، لیکن اس کے ساتھ جب گلی میں خدا نخواستہ لڑائی شروع ہوگی تو کسی معصوم ماں کا بیٹا مارا جائے گا، کسی بہن کا بھائی، جوان بھائی مارا جائے گا، کسی بچے کا باپ، کوئی بچہ یتیم ہوگا، کسی بہن کا سہاگ جو ہے اجڑے گا۔ ہم نے بہت تباہی بربادی اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے، ہمیں اس طرف نہیں جانا ہے۔ میں نوجوانوں کو آواز دے کے کہنا چاہتا ہوں، ہر جائز بات کریں، ہر چیز، لیکن اس کی سمجھ سے کریں، اس کو ڈیفرنٹ رنگ نہ دیں، اس کو ڈیفرنٹ کلر نہ چڑھائیں اس کے اوپر، اس پہ تعصب، اس پہ ایتھنیسٹی کا۔ کل فرض کرو میری گاڑی سے کوئی مارا جاتا ہے، پھر کیا کرو گے؟ کل ایک ہی کمیونٹی کی گاڑی سے اسی کمیونٹی کا کوئی آدمی مارا، کیا مارے نہیں جاتے؟ تو کیا کرو گے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں شہر میں کہ کوئی ایک قومیت کا آدمی کے لوگ جو ہے وہ اپنی گاڑیوں میں نکل رہے ہیں دوسری قومیت کے لوگوں کو کچلنے کے لیے؟ یہ تو نہیں ہے نا، اس میں حکومت کو ایکٹ کرنا ہے۔ جو بھی کر رہا ہے، میں کر رہا ہوں، آپ کر رہے ہیں، کوئی بھی کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، ہم جرم کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ قانون توڑ رہے ہیں، قانون سب کے لیے برابر ہو، سخت ہو۔ بہت بڑا نقصان ہے یہ کسی کے گھر سے ایک انسان کا چلے جانا، بہت بڑا نقصان، اس کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہے، لیکن اس حادثے کو اور سانحے میں بدلنا، خدا نہ خواستہ کہ پورا شہری لڑ پڑے آپس میں اس چکر میں، یہ کہیں سے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ہم نے بہت مشکل سے شہر کے امن کو اپنا خون دے کر حاصل کیا، خون دے کر اس شہر کا۔ میں کہہ سکتا ہوں یہ والی بات کہ ہم نے اپنا خون دیا اس شہر کے۔ جب کوئی یہ بات نہیں کرتا تو ہم نے اس وقت کھڑے ہو کے یہ بات کی ہے۔ آگ لگانا تو بہت آسان کام ہے، لوگوں کو بڑی اچھی لگتی ہے باتیں، لیکن ہم نے اس وقت جب ہمارے پاس سب کچھ تھا کھونے کے لیے، ہم نے اس چیزوں کو کھو کر اس شہر کے امن کے لیے قربانی دی، اور مجھے فخر ہے اس والی بات پر اپنے ساتھیوں کے، اور آج MQM پاکستان کا میں اس کی سوچ میں آپ کی عکاسی کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں ہر زبان بولنے والا، یہ متحدہ قومی موومنٹ ہے، ہر زبان بولنے والے لوگ ہیں، ہمیں اس کو ایڈمنسٹریٹولی اس کو حل کرنا، اس کو ہم نے اس مسئلے کو سیاست کی نظر نہیں کر، سیاسی پوائنٹ اسکورنگ، سیاسی اپنا قد بڑھانے کے لیے ہمیں اس حادثات کو اپنے سیاسی قد بڑھانے کے لیے ہمیں استعمال نہیں کرنا ہے، لوگوں پر رحم کرنا ہے ہم نے اس والی بات پہ۔ اس شہر کا جو آپس میں مل گیا ہے اس شہر کے امن کو ہم نے تباہ ہونے نہیں دینا ہے۔ میں یہاں پر اپنی منسٹری کے حوالے سے آپ سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ پاکستان کی سب سے مشکل ترین وزارت ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں مشکل، اور میں اس کو خطرناک کہتا ہوں، مشکل ترین نہیں، میں اس کو خطرناک کہتا ہوں۔ میں خطرناک اس کو اس لیے کہتا ہوں کہ یہاں پر انسانوں سے ڈیلنگ ہے، یہاں پر ہم روڈ انفراسٹرکچر والی منسٹری نہیں ہے، اکانومی کی منسٹری نہیں ہے، تعلیم کی منسٹری نہیں ہے، یا فوڈ اینڈ ایگریکلچر کی منسٹری نہیں ہے، یا جنگلات کی منسٹری نہیں ہے کہ بھئی جنگلات میں 4 درخت جو ہے زیادہ کٹ جائیں گے تو وہ جو دوبارہ اگ سکتے ہیں، روڈ اگر غلط بن گئی تو دوبارہ صحیح ہو سکتی ہے، اکانومی میں کوئی آگے پیچھے اشاریہ ہو گئے تو اگلے سال اس کو ٹھیک کر دیں گے۔ یہاں بندہ ہے، انسان خدا نخواستہ اگر اس تکلیف میں چلا گیا اور مارا گیا تو وہ واپس نہیں آتا۔ تو میں اس کو بہت خطرناک منسٹری کہتا ہوں، یہ بہت خطرناک جگہ کہ یہاں پر، اور پھر خطرناک اور ہو جاتی ہے بات کہ اشرف المخلوقات جو انسان ہے وہ جب تکلیف میں جاتا ہے تو میری منسٹری کا واسطہ اس سے شروع ہوتا ہے، یعنی کہ جب وہ پین میں جائے، جب وہ تکلیف میں جائے تو وہ پھر ہماری طرف رخ کرتا ہے۔ تو آپ امیجن کریں کہ ایک دکھی انسان ایک انسان ہے، پھر وہ دکھی بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر رب کو تلاش کرنا ہے تو دکھی انسانوں کے دلوں میں تلاش کرو، کہتے ہیں نا
تو ایک دکھی انسان جو کہ تکلیف میں ہماری طرف آتا ہے تو وہ بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ سینسٹیو معاملہ بن جاتا ہے. میری یہ وزارت چند دنوں کی ہے, میں اس چند دنوں کی, اور یہ کوئی میرے لیے بیڈ آف روزز نہیں ہے. میری جو 4 گھنٹے کی لائف تھی وہ بھی تباہ برباد ہو گئی, ساری ختم ہو گئی. اینی وے, لیکن اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے اگر یہاں ڈالا ہے تو میں تو اپنے آخری سانسوں تک وہ کروں گا جو ٹھیک ہے, وہ مخلوق کے لیے وہ کروں گا جو ٹھیک ہے, چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے. تو میں اس کو کہتا ہوں کہ بہت ہی, میں اپنے لوگوں کو بار بار کہہ رہا ہوں پچھلے 20 دنوں سے کہ یہ بہت ہی خطرناک جگہ ہے. سوچیں سمجھیں کہ ہم یہ کس ادارے میں بیٹھے ہیں, کیا ہمارا کام ہے کہ ایک دکھی انسان, ایک تکلیف زدہ انسان کا ہم سے واسطہ بنتا ہے. ہم ساری تکالیف اس کی ختم نہیں کر سکتے. میں کلیم کرتا, میں نہیں کلیم کرتا کہ آج مصطفیٰ کمال ہے تو بھائی اس کی جو بھی آئے گا ہمارے پاس ان کے سارے مسئلے نہیں. ہاں, جو بھی میرے پاس ریسورسز ہیں اس کو ایمانداری سے استعمال کرتے ہوئے مجھے یہ دیکھنا ہے, میرے لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ میں اس کی تکلیف کو کم کرنے کی, ختم نہیں, کم کرنے کی کوشش ایمانداری سے کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. اگر ہم اپنی ریسورسز میں رہتے ہوئے اس کی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس امتحان میں کامیاب ہو گیا. میں سمجھتا ہوں پھر میں اس امتحان میں کام ہوں, اور خدا نہ خواستہ ہم سے اس میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کی سزا ہمیں اللہ نہ کرے یہاں بھی اور یہاں کے بعد بھی ملے گی. میں اپنی اس 4 دن کی وزارت کے لیے, جو کہ کوئی مزے کی جگہ نہیں ہے, اس کے لیے اپنی آخرت, اپنی قبر خراب کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں, بالکل تیار کمپرومائز کرنے کے لیے, اس والی بات پر کمپرومائز کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں. اور جب میں کہہ رہا ہوں میں تیار نہیں ہوں تو میرے ساتھ جو لوگ بھی اس ادارے میں ہیں ان کو مجھے برداشت کرنا پڑے گا, میری بات ماننی پڑے گی. ان کے پاس آپشن نہیں ہے کوئی, ان کو اسی لائن پر, اسی ویو لائن پہ, اسی ویژن پہ آنا پڑے گا. تو میں پاکستان کے, آلدو کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے, آپ بہت زیادہ نالجبل لوگ ہیں کہ ڈائریکٹ ہسپتال ہمارے پاس صرف اسلام آباد کے علاوہ نہیں ہے, لیکن جو ہے وہ ہم بہت ساری چیزیں سوچ رہے ہیں, کر رہے ہیں. ابھی یہ ٹائم نہیں ہے چونکہ ابھی میرا آپ کا پہلا انٹریکشن ہے. میں اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ بہت ایک بریف سے ڈپارٹمنٹ کے اوپر آپ سے میں بات کروں گا جب کراچی میں اور اسلام آباد دونوں جگہوں پہ. لیکن میں آپ کو بس یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جو ریگولیشن ہے ہمارے ہاں, جو ہمارے یہاں PMDC کا نظام ہے, جو ڈریک کا نظام ہے, جو اس کے علاوہ ہمارے پاس نرسنگ والا جو کاؤنسل ہمارے پاس ہے, اس کے علاوہ جو ہم ایسی پالیسیز جس کے اثرات عام آدمی تک نیچے جا سکیں, ان ساری چیزوں پہ بہت جو ہے وہ ڈے اور نائٹ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. آپ کو بہت جلدی آج میں اور آئندہ آنے والے دنوں میں فرق نظر آئے گا, اس صورت میں کہ آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے مسائل کم ہو رہے ہیں, لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا آج کی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے کہ بہت سارے, دیکھیں آج ہمارے پاس 70% لوگ وہ اسپتالوں میں جا رہے ہیں جن کو ہاسپٹل جانا نہیں چاہیے. بیسک ہیلتھ یونٹ والے لوگ ٹرشری کیئر میں جا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس بیسک ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ موجود نہیں ہے. آپ لندن امریکہ میں کہیں جائیں, آپ ڈائریکٹ ہاسپٹل نہیں جا سکتے, آپ کو پہلے اپنے جی پی سے جو ہے وہ لیٹر لینا پڑتا ہے, پہلے آپ کو وہ ریکمینڈ کرے گا تو آپ بڑے ہاسپٹل میں جائیں گے. یہاں پر آپ صرف BP چیک کرانے کے لیے بھی آپ وہاں جا رہے ہیں جہاں پر ہارٹ کا مریض آ رہا ہے, جہاں پر ایکسیڈنٹ کا مریض آ رہا ہے وہاں پر آپ جو اپنے بلڈ پریشر کو چیک کرانے جا رہے ہیں. تو چونکہ آپ کے پاس بیسک ہیلتھ یونٹس نہیں ہیں تو آپ کو مجبوراً بڑے ہسپتالوں میں جانا پڑتا ہے, جہاں پہ 70% لوگ وہ جا رہے ہیں جن کو وہاں جانا نہیں چاہیے. تو آپ نے کیا کیا کہ جو یہ اس سے ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے ہاسپٹل 70% ان لوگوں سے لوڈڈ ہو گئے جن کو وہاں پہ ہونا نہیں چاہیے. تو وہ لوگ جن کو وہاں پر نہیں ہونا چاہیے, جن کو کوئی ڈاکٹر ٹیلی فون پہ فون پر اس کی پکچر دیکھ کے اس سے بات کر کے اس کو میڈیسن جو ہے وہ ایڈوائز کر سکتا ہے, ہم ان کو ان کے ڈور اسٹیپ پر دوا اور ڈاکٹر پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. ٹیکنالوجی کے ذریعے, ٹیلی میڈیسن کے ذریعے وہ کام ہونے جا رہا ہے. آئندہ آنے والے آپ بجٹ میں اور چیزوں میں اور دنوں میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ ہم یہ ایک ریولوشن, جیسے کہ پاکستان میں کبھی بھی وہ ٹائم نہیں آئے گا آج کی اس آبادی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ حکومت یہ کہہ سکے کہ پاکستان میں بیمار پڑنے والے سارے مریضوں کا علاج سرکار کرنے کے قابل ہو گئی. کبھی بھی وہ ٹائم نہیں آئے گا, کبھی بھی ٹائم نہیں آئے گا. آج کے اس نظام میں رہتے ہوئے پاکستان میں یہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا کہ آپ یہ کہہ سکیں, اس نظام میں رہتے ہوئے آپ کو اس کلیم کو کرنے کے لیے کہ آپ ہر بیمار پڑنے والے اپنی قوم میں, اپنی اس ملک میں بندے کو ہیلتھ کیئر دے سکتے ہیں,